إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہوا ہم سب پر کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو یہ مبارک مہینہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہمارے بعد مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما، اور جب یہ مہینہ آ جاتا اس میں خوب جم کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اور پھر آنے والے 6 مہینوں میں یہ دعا کرتے رہتے اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کرنا۔ اس مبارک مہینے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو پورا سال رمضان المبارک کے مہینے کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا رہتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے پورا سال۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے لیے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر میری طرف آنے، تاکہ میں ان کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرماؤں۔ ہم لوگوں کے سامنے تو رمضان المبارک کے مہینے کی وہ اہمیت نہیں ہے، ورنہ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت اتنی قیمتی ہے کہ پورا سال ان ساعتوں اور گھڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے مشائخ رمضان المبارک کے مہینے کو عبادت کے لیے فارغ کر دیا کرتے، بالخصوص دیگر عبادتوں میں کمی آ جایا کرتی اور قرآن مجید کی تلاوت میں زیادتی آ جایا کرتی۔ پوری رات قرآن مجید پڑھنا
پورا پورا دن قرآن مجید پڑھنا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں، اور آپ نے اپنے بہت مختصر سے عرصے میں 1000 کتاب لکھی ہے. اہل علم کی نظر میں آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے کہ آپ امت کے حکیم تھے. آپ کو متعلق آتا ہے کہ آپ باقی جو عبادات تھی ان کو کم کر دیا کرتی تھی، جو مجالس منعقد ہوتی تھی کو چھوڑ دیتے، جو خطوط آتے پوری دنیا سے اصلاح کے حوالے سے آپ کی عادت تھی کہ روزانہ اس کے جواب لکھ کر واپس بھیجا کرتے تھے. رمضان میں ایک ٹوکری رکھتے اور کہتے جو بھی ڈاک آئے تھا اس میں ڈال دیا تھا، اور جب رمضان ختم ہوگا تو پھر وہ سوال سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے اور پھر ان کا جواب دیں گے. اور معمول یہ تھا کہ رات کو تراویح میں اہتمام سے قرآن سنتے اور پھر آدھا گھنٹہ چائے قہوہ نوش فرماتے اور پھر سحری تک شاگردوں سے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے رہتے. صرف آدھا گھنٹہ پہلے سحری تناول فرماتے اور 15 منٹ کے لیے ایسے ٹیک لگاتے، تھوڑی دیر نلولا کرتے اور صبح نماز آذان کے لیے دوبارہ اٹھ جاتے. یہ اتنی بابرکت ساعتیں ہیں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں اللہ رمضان تک پہنچا دے. اور پھر بالخصوص یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر الاواخر، آخری عشرے میں من رمضان کے آخری عشرے میں شدمی ذرا اپنی تہبند کو کس لیا کرتے، احیا لیلہ راتوں کو بیدار رہا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے. پورا سال تو روٹین یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھا کرتے اور اتنے آرام سے اٹھتے، اتنے آرام سے دروازہ کھولتے کہ ساتھ میں سوئی ہوئی ازواج مطہرات کو پتہ نہ چلتا. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور بالخصوص آخری عشرہ آتا تو آپ گھر کی خواتین کو بھی بیدار رہنے کی تاکید فرماتے. کیا پتا اگلا رمضان کس کو نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ نے یہ رمضان جو عطا کیا ہے، یہ رمضان اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بن جائے، ہمارے لیے بخشش کا سبب ذریعہ بن جائے. اس کا ایک عشرہ رحمت ہے، ایک عشرہ مغفرت ہے اور ایک عشرہ جہنم سے خلاصی کا. چند گنتی میں 2 یا 3 دن ہمارے پاس رہ گئے، اگر اس سے پہلے کوئی غفلت اور سستی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، توبہ طائب. اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر عبادت. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ سحری کھائی اور فجر میں سوئے تو زور میں اٹھے، زور میں سوئے تو عصر میں اٹھے، اور عصر کے بعد ایسے ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے روزے کا انتظار کر رہے ہیں. پورے دن تو سونے میں گزار دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ عام دنوں میں اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو رمضان میں 4 گھنٹے سوتے ہیں. رات کو پوری رات سونے کی بجائے کچھ رات عبادت کریں، کچھ رات سو جائیں. پھر پورا سال سونے کے لیے آیا نا ہمارے پاس. اور پھر خاص کر یہ راتیں
کراچی والوں کے لیے تو رات کو جاگنا تو مشکل نہیں ہے. ہمارے علاقے کے لوگ کہتے ہیں نا کراچی والے چمگادڑ ہے. کیا ہے؟ چمگادڑ ہے. چمگادڑ جو ہے نا وہ رات کو نہیں سوتا، وہ دن کو سوتا ہے. تاکہ کراچی والے رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں. اگر یہی رات کی بیداری ہماری عبادت کے لیے ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. ویسے بھی ہم رات کو جاگتے تو ہیں، لیکن یہ وقت ہمارا عبادت کے اندر گزر جائے. رمضان المبارک کے جو اعمال تو کرنے کے کام ہیں، ان میں سب سے افضل کام اور سب سے زیادہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کیا وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور سچی بات بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی رونقیں، جتنی بھی رحمتیں، جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی فضیلتیں رمضان المبارک کو ملی ہے نا، یہ صرف قرآن کی وجہ سے. تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اس مہینے میں جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو. ہمارے مشائخ پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، بعض دن رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آتا ہے کہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے. پہلے دور میں ہوائی جہازوں کا سفر کم ہوتا تھا، جہاز بحری جہازوں پر لوگ حج کے لیے سفر کرتے تھے، اور بحری جہاز کے لیے سفر کے لیے 3-4 مہینے پہلے روانہ ہو جاتے تھے تاکہ وقت پر وہاں پہنچ جائے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ بحری راستے سے، بحری سمندر سے بحری جہاز پر حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور راستے میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. بڑے بڑے علماء اس کے اندر موجود تھے، لیکن ان میں کوئی بھی حافظ نہیں تھا. کہنے لگے کہ یہ تو رمضان جو ہے یہ تو صرف آخری صورتوں پر گزرے گا ہمارا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے، لیکن انہوں نے قافلے والوں کو کہا فکر نہیں کریں، انشاءاللہ آپ کو تراویح میں پورا قرآن سنائیں گے. اور کیا کرتے کہ صبح کو بیٹھ جاتے قرآن یاد کرنے کے لیے، شام تک پورا پارا سوا پارا یاد کر لیتے اور رات کو تراویح میں سنا لیتے. یوں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن مجید ایک مہینے میں حفظ کیا ہے. دور کی بات نہیں کر رہا، یہ شاہ فیصل کالونی میں ادارہ ہے جامعہ فاروقیہ. اس جامعہ فاروقیہ کے بانی اور محتمی میں رئیس المحدثین حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ 60 سال تک بخاری شریف کا درس دیا ہے. اس وقت پاکستان میں جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں یا آپ کے بل واسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگرد. شیخ سلیم اللہ خان صاحب سے کسی نے کہا حضرت آپ نے سنا ہے آپ نے ایک مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے 27 دن میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے گاؤں چلا گیا، والد صاحب گھر میں موجود تھے. کہنے لگے اس سال تو میں تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکوں گا،
اور میرا کوئی بیٹا بھی حافظ نہیں ہے، یہ میری تراویحاں صورتوں پر گزری تھی۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں میرے دل کو جھٹکا لگا، حافظ نہیں تھے۔ میں نے کہا آپا جان فکر نہیں کریں، آپ کو میں قرآن سناؤں گا۔ کہا تو حافظ نہیں ہے؟ کہا آپا جان میں یاد کر لیتا، صبح سے شام تک 27 پارہ یاد کر کے اور 27 رمضان کو قرآن مجید مکمل کر لیا، 27 دنوں میں قرآن مجید یاد کر لیا۔ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو علماء کا تذکرہ چل پڑا۔ جب اہل علم کی مجلس ہوتی ہے نا تو وہاں علمی باتیں ہی ہوتی ہے۔ ایک عالم کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ بڑے محدث ہیں، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین حافظ بھی ہے۔ دوسرے کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ بہت بڑے نحوی امام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہے۔ کسی کی کیا صفات بیان کی جا رہی ہے، کسی کی کیا صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اس مجلس میں جب میرا نام آیا تو کہا محدث تو بڑے ہیں، عالم تو بہت بڑے ہیں لیکن حافظ نہیں، عالم تو بہت بڑے ہیں لیکن حافظ نہیں ہے۔ کہتے میرے دل کو جھٹکا لگا اور میں نے نیت کر لی کہ میں قرآن حفظ کروں گا۔ 3 دن اور 3 راتیں میں سویا نہیں ہوں، اور 3 دن کے بعد میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ عام حفظ نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو دیکھ کر تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پڑھنا تو ثواب ہے ہی، دیکھنا بھی اس کو ثواب ہے، اس کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں دیوبند کے اندر، وہ روزانہ نانوتا کی بستی سے دیوبند کی بستی میں ملازمت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ کتابوں میں نے خود پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ صبح کو اپنے دفتر کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں۔ میں وہاں رکا۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں پر 4 لوگ جمع ہو جائیں تو فوراً تحقیق کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، خیر تو ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور قریب جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک سفید ریش آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور میں جو ہی قریب میں پہنچا تو وہ جو آدمی مرا تھا اس کا جو بیٹا تھا اس نے مجھے پہچان لیا۔ یہ شاجی کے نام سے مشہور تھے۔ بیٹا فوراً میری طرف لپکا اور کہنے لگا کہ میرے ابو کہہ رہے تھے کہ جو روزانہ شاجی یہاں سے گزرتے ہیں نا، اگر میں مر جاؤں تو ان کو دونوں میرا جنازہ پڑھانا۔ کہتے ہیں معاملے مجبوری مجھے رکنا پڑا، میں نے جنازہ پڑھایا۔ میرے دل میں تمہ پیدا ہوئی کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کر دوں۔ کہنے لگے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں دفن کیا، تو جب میں نے قبر میں جھک کر ان کو لٹایا اور تدفین کرنے لگا تو میرا جو سرکاری کارڈ میری سامنے جیب میں پڑا ہوا تھا وہ قبر کے اندر گر گیا، پتہ نہیں چلا۔ تدفین کر دی اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو جیب میں کارڈ نہیں ہے، چونکہ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ واپس آیا اور ان کے گھر میں گیا تو گھر والوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے لگتا ہی ہے کہ میرا کارڈ قبر میں گر گیا۔ گھر والوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے تو ہمارے سرپرست کا جنازہ پڑھایا ہے۔ 8-10 آدمی کو جمع کیا اور آ کر دوبارہ اس سفید ریش ان پڑھ آدمی کی قبر کھودی۔ جب قبر کھودی اوپر سے تختہ ہٹایا اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسے جھک کر نیچے دیکھا تو قبر روشن ہی روشن اور حد نگاہ تک قبر وسیع
اور ایسی خوشبو اس قدر کے اندر کہ میں کارڈ وارڈ وہیں بھول گیا. میں نے تختہ رکھا, دوبارہ مٹی ڈالی اور سیدھا اس میت کے گھر پہنچ گیا. میں نے اس میت کی گھر والی سے پوچھا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ, یہ تمہارا شوہر عبادت کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا عام جاہل آدمی تھا, 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, لیکن ایک کام روزانہ کرتا تھا. مجھے 40 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئی ہوئی. فجر کی نماز پڑھتا اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کھولتا اور قرآن کھول کر اس کو چومتا اور چومنے کے بعد ایسے حروف کے اوپر انگلی پھیرتا, ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا اللہ تو نے یہ سچ کہا, اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. بس کبھی آدھا پارا کبھی ایک پارے کے اوپر انگلیاں پھینکتا رہتا اور یہی کہتا رہتا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. شاہ جی کہتے ہیں کہ بس میں سمجھ گیا کہ اس کی جو قبر روشن ہے نا, یہ اس قرآن سے تعلق کی بنا پہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھنا تو باعث ثواب ہے ہی, اس کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے, لیکن بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں آپ قرآن کو دیکھتے بھی, پڑھنا تو دور کی بات ہے. ہم نے اپنی زندگی کا شیڈول بنایا ہوا ہے, ٹائم ٹیبل ہم نے اپنے دماغ میں چسپا کیا ہوا ہے, یہ میرے سونے کا ٹائم ہے, اتنے بجے میں اٹھوں گا, کھانا کھاؤں گا, اتنے بجے ڈیوٹی پر جاؤں گا, اتنے بجے واپس آؤں گا. پھر جو لوگوں کے میسج آئے ہوئے ہوں گے, کچھ فیس بک پر پیغامات ہوں گے, کچھ واٹس ایپ پر ہوں گے, اتنی دیر موبائل دیکھوں گا, اتنی دیر بیوی بچوں کو دوں گا, اور یہ میرے سونے کا ٹائم ہے. 24 گھنٹے میں ہم نے قرآن مجید کے لیے کوئی شیڈول نہیں بنایا, کوئی ٹائم نہیں رکھا. اخبار کے لیے ٹائم ہے, ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے. بہت سارے بزرگ ایسے بھی ہیں جو رات کی 9 بجے کی خبریں اس طریقے سے سنتے اور دیکھتے ہیں جیسے یہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن قرآن کو ٹائم نہیں دیتے. آج کی مجلس میں صرف ایک عزم آپ سے لینا چاہتا ہوں, اپنے دل میں اپنے ساتھ یہ عزم کریں کہ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے تب بھی قرآن کو روزانہ کھولیں گے ضرور, اور اگر پڑھے ہوئے ہیں 1 صفحہ 2 صفحے آدھا پارا 1 پارا, جتنی توفیق ہے اتنا قرآن مجید کو پڑھیں. اور پھر قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ دکھ تو اس بات کے اوپر ہے نا کہ ہم علماء کی مجالس اختیار نہیں کرتے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اتنے پکے مومن بن چکے ہیں, آج سے 50 سال پہلے میں 4 سنتوں میں 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا کرتا تھا, اور 50 سال گزرنے کے بعد آج بھی میں اپنی 4 سنتوں میں وہی 4 قل ہو اللہ پڑھتا ہوں. مجھے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میں 10 سورتیں قرآن کی یاد کروں. کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جس نے 50 سال پہلے جتنی دکان رکھی ہوئی تھی 50 سال کے بعد بھی اس کا کاروبار وہی طرح ہے. کہتے نہیں کہ اس آدمی نے تو 5 سال میں بہت ترقی کی ہے. کسی بڑے بزنس مین سے پوچھے, کہتا ہے مولوی صاحب جب میں نے کاروبار شروع کیا نا, کھوکھا کھولا تھا, کھوکھا, یہ جو امتیاز اسٹور والا ہے نا, یہ ہمارے علاقے نری کا ہے. ہمارا شروع میں جب ہم پڑھتے تھے تو بہت آنا جانا تھا, اب تو یہ بہت بڑا آدمی بن گیا. تو میں نے خود اس سے پوچھا ہے کہ یار آپ نے یہ کاروبار کیسے شروع کیا؟ تو کہنے لگا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا, پڑھتے تھے, تو جمعرات کو ہم ان کے پاس جاتے تھے, سارے مل کے کرکٹ کھیلا کرتے تھے رات کو. تو ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا مولوی صاحب رمضان میں ایک بھکاری آتا تھا پنجاب سے, اور وہ بھیک مانگتا, رات کو میرے پاس رکتا تھا, مہینے کے بعد کچھ 20-25 ہزار روپے جمع ہوتے, عید سے 1 دن پہلے گاؤں چلا جاتا. ایک سال میں نے اس کو یہ کہا کہ یار یہ جو تو نے 25 ہزار جمع کیے نا, یہ تو مجھے بطور قرض کے دے دے,
میں کوئی چھوٹا سا کام شروع کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں یہ رقم تجھے واپس لوٹا دوں گا. تو اس نے مجھے 25,000 روپے قرض دی. اس سے میں نے مرچ مسالے سے کام شروع کیا اور آج اس وقت وہ چھوٹی مارکیٹ میں بڑے بزنس مینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس لیے کام کرتے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر کسی بزنس مین سے پوچھے گا تو وہ بتائے گا میرے 5,000 سے کام شروع کیا, 1,00,000 سے کام شروع کیا. آج کاروبار کتنا ہے جی؟ آج کروڑوں روپے میں ہے. آج پتہ نہیں کتنا بڑا کاروبار ہے. کے ساتھ بھی ایسی ہی ہے. میں 50 سال پہلے بھی گرو اللہ تھا, آج بھی گرو اللہ والا. ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا, سب سے پہلے قبر میں سفارش کرنے والا کوئی آیا تو قرآن ہے. حدیث ہے, روایت ہے کہ جب مردے کو ایک خوبصورت نوجوان قبر میں آ جاتا ہے. یہ بندہ اس نوجوان سے پوچھتا ہے تو کون ہے بھائی؟ فرشتے بھی آ گئے. یہ کہتا ہے سوال کو آپ مجھ سے کرو, اس سے نہیں کرو. وہ کہتے ہیں ہم نے تو مردے سے کرتے ہیں. وہ مردے سے سوال کرتے ہیں, یہ نوجوان جواب دے رہا, بتاتا ہے اس سوال کا یہ جواب دو, اس کا یہ جواب دو, اس کا یہ جواب دو. جب وہ سوال جواب کر کے چلے جاتے ہیں منکر نکیر, تو یہ مردہ اس نوجوان سے پوچھتا تو کون ہے؟ آج تو واقعہ جو فیصلہ بن کر میرے پاس آیا ہے, کہتا ہوں قرآن ہوں جس کو بڑا کرتا تھا کبھی کی بات تو. پھر یہ خوبصورت نوجوان اس لیے بھلا کا بندوبست کرے گا جب جائے گی اور اس کو کہا جائے گا نب بنو مدروس, جیسے دلہن پہلی رات میں اپنے دلہا کی آغوش سے آ کر ساری دنیا سے بے فکر ہو جاتی ہے. قبر میں بھی, یہ معاشر کے میدان میں بھی ہمارا سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں.